ڈاکٹر حمید اللہ ہے، میں فیملی کنسلٹنٹ ہوں۔ آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کر لیں گے اور اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے۔ اس ٹاپک کو ہم نائٹ فال کہتے ہیں یا اس کو وٹ ڈریم بھی کہا جاتا ہے، اور ویسے عام زبان میں ان کو احتلام کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ کوئی بیماری تو نہیں ہے، مگر ان سے متاثر ہمارے معاشرے میں ہر تیسرے چوتھے فرد کو ان کی شکایت ہوتی ہے، اور یہ شکایت بھی تقریباً سردیوں میں بہت ہی زیادہ عام پائی جاتی ہے۔ اور یہ شکایت جو ہے صرف مردوں تک محدود نہیں ہے، یہ عورتوں میں بھی ان کی شکایت ہوتی ہے، مگر بعض عورتیں یا لڑکیاں ان سے واقف نہیں ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کر لیں گے اور آپ لوگوں کو میں ایجوکیٹ کروں گا کہ یہ ہوتا آخر کیا ہے۔ اگر کسی کو یہ بہت ہی زیادہ ان کی شکایت ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی خاص میتھڈ یا کوئی خاص میڈیسن ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کا کوئی خاص پراپر علاج کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا، اس میں انشاءاللہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گا۔ احتلام یا نائٹ فال نیند میں رات کے وقت عام طور پر نیند کے دوران اچانک آرگزم اور انزال کا واقعہ ہے۔ طبی اصطلاح میں اسے رات کا اخراج کہتے ہیں، یعنی نائٹ ڈسچارج بھی کہتے ہیں، یا گلے خواب یعنی ڈریم وٹ یا جنسی خوابوں کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نوعمر لڑکوں یا نوجوانوں بالغ مردوں میں زیادہ عام ہے۔ نائٹ فال یا احتلام رات کا اخراج 9 سال کی عمر میں شروع ہو سکتا ہے اور جوانی کے ابتدائی سالوں میں بہت زیادہ عام ہوتا ہے، لیکن یہ بلوغت کے بعد بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ مردوں کے لیے یعنی وٹ ڈریم خواب کے دوران جاگنا یا صرف اس کے ذریعے سے سونا ممکن ہے۔ نائٹ فال یا احتلام عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور اسپیشلی ینگ لڑکیوں میں۔ اصل میں ایک نارمل فینامنا ہے، مردوں یا عورتوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے یعنی کسی بھی بیک گراؤنڈ میں کسی بیماری سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو ہم بیماری سمجھتے ہیں۔ یہ احتلام یا نائٹ فال ہمارے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو نیند کی حالت میں ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر ان سے انزال ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ہفتے میں 4 دفعہ یا 5 دفعہ نائٹ فال یا احتلام کی شکایت رہتی ہے تو ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو ہفتے میں 1 دفعہ یا 10 دن میں 1 دفعہ ہو جائے تو یہ نارمل سی بات ہے، اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ یا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ایک نارمل کنڈیشن ہے۔ اگر کسی کو پورے مہینے میں یا پورے سال میں احتلام اور یا نائٹ فال کی ضرورت پیش نہ ہے، یہ بھی ایک نارمل فینامنا ہے، نارمل کنڈیشن میں، اس میں بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ شکایت یعنی نائٹ فال یا احتلام بار بار آتا ہے اور یہ شکایت بھی لمبے عرصے تک رہتی ہے تو پھر ان سے کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری، یا ہماری جنسی لائف کمزور پڑ سکتی ہے، اور اسی طرح ہمارے مسل یعنی پٹے اور ہماری ہڈیاں بونز صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہو سکتے۔ تو ایسی حالات میں پھر ایک ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہے تاکہ اس مسئلے کو آپٹمائز کیا جائے اور کم سے کم کیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان کے کازز کیا ہے۔ چونکہ ایک بیماری نہیں ہے تو ان کے کازز بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ کچھ ایسے وجوہات ہیں جس کی بنا پہ ہمارے سیکشول ڈیزائر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ان میں سے یعنی جنسی سرگرمی کی عدم موجودگی میں بہت زیادہ واضح مواد دیکھنا، اور اسی طرح موٹاپا ہونا، رات کو مکمل مثانے کے ساتھ بستر پہ جانا، اسی طرح تناؤ یا ڈپریشن کی حالت میں اگر کوئی ہے، ان کو یہ مسئلہ ہے تو ان کو بھی یہ ڈپریس پرسن کو یا ڈپریس وومن کو بھی یہ شکایت عام ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی ان ایکٹیو ہے یعنی جسمانی غیر
فعالیت کے حالات میں لائف گزار رہے ان کو بھی یہ شکایت عام ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے جنسی سپلیمنٹ لیتے ہیں جس سے مسل کو بڑھانے کے لیے ان کی گروتھ لینے کے لیے، ان سے بھی یہ شکایت عام ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ کی طرف۔ نائٹ فال کے مسئلے میں مدد کرنے کے کئی طریقے ہیں اور اس کے کئی ٹیکنیک ہیں جسے ہم اس کو یوز کر کے اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، نائٹ فال سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک طرف مراقبہ دماغ کو سکون دینے میں مدد کرتا ہے اور دوسری طرف گہرے سانس لینے سے جسم کو سکون ملتا ہے، جس سے ڈپریشن بھی کم ہو جاتی ہے اور نیند بھی اچھی طرح آ سکتی ہے، جن سے نائٹ فال اور احتلام کی بھی شکایت آپٹیمائز ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں طریقے نائٹ فال کی موجودگی کو کم کرنے میں بہت ہی زیادہ مدد دے سکتا ہے۔ رات کے وقت ان چیزوں سے بچنا ہے جو آپ کو جنسی طور پر پرجوش کرتی ہے، یعنی آپ کی ڈیزائر میں اضافہ کرتی ہے، ایسی چیزوں سے، ایسے مواد کو دیکھنے سے پرہیز کرے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نائٹ فال یا احتلام کا مسئلہ ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ یوگا ایک طاقتور طریقہ ہے جو رات کے وقت کے مسائل کو، یعنی نائٹ فال یا احتلام کے شکایت میں مدد کر سکتا ہے، ان کو ریڈیوس کر سکتا ہے۔ کچھ آسان مشقوں کے ذریعے رات کو مستقل طور پر روکنے کا ایک موزوں حل ہے۔ غذائیت سے بھرپور غذائیں نائٹ فال کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ وٹامنز اور معدنیات یعنی منرل سے بھرپور غذائیں جیسے پھل ہو گیا، سبزیاں ہو گئی، دودھ آپ لے سکتے ہیں، اسی طرح ڈرائی فروٹ جس میں پستہ ہو گیا، بادام ہو گیا، یہ کافی حد تک نائٹ فال یا احتلام کو آپٹیمائز یا ریڈیوس کر سکتا ہے۔ اگر یہ سارے تدابیر کرنے کے بعد پھر بھی مسئلہ وہی کا وہی ہے تو پھر ان کے لیے ایک میڈیسن تجویز کی جاتی ہے اور ان کے استعمال سے یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ نائٹ فال سے یا احتلام سے بچاؤ کے لیے جس میڈیسن کی طرف ہم جاتے ہیں اس کا نام ہے سرٹرالن، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو، یہ برانڈ نام ہے، یعنی ان کا فارمولہ ہے۔ بیسیکلی یہ ٹیبلٹ جو ہے اینٹی ڈپریشنٹ ہے، یعنی ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے ہم پرسکرائب کر دیتے ہیں، مگر ان کے ساتھ یہ نائٹ فال میں یا احتلام کے لیے ایک بہترین دوائی ہے جس کے استعمال سے ہمارے احتلام کی شکایت تقریباً 80% ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ٹیبلٹ رات کو سونے سے پہلے لینا چاہیے۔ 1 سے 2 مہینے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ پریکویشن ہے کہ یہ میڈیسن وہ لوگ نہیں لے سکتے جو پہلے سے اینٹی ڈپریشن ڈرگ یا میڈیسن لیتے ہیں۔ یہ میڈیسن وہ بچے یا وہ ینگ گرلز نہیں لے سکتی جس کی ایج 15 سال سے کم ہو۔ وہ لوگ بھی یہ دوائی نہیں لے سکتے جن کو دل کی بیماری ہو یا ہائی بلڈ پریشر ہو، یا وہ خواتین دوائی نہیں لے سکتی جو پریگننٹ ہو یا بچے کو دودھ دیتی ہو۔ وہ لوگ بھی یہ دوائی نہیں لے سکتے جن کو پراسٹیٹ گلینڈ کا ایشو ہو، یا یورینری بلیڈر اور گردے کا مسئلہ ہو، اور یورین میں پپ آ رہا ہے، یعنی پیشاب میں پپ آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، یا پیشاب میں جلن ہوتی ہے، یا پیشاب رک رک کے آتا ہے، تو یہ لوگ بھی یہ دوائی نہیں لے سکتے کیونکہ یہ پروسٹیٹ گلینڈ کا یا UTI کا مسئلہ ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی یہ نائٹ فال یا احتلام کی شکایت ہوتی ہے، تو ایسی حالات میں آپ کسی یورولوجسٹ ڈاکٹر سے ایڈوائس لینا چاہیے۔